بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، 20 25 سال کے بعد عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ بے گناہ ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ کون سا باعزت رہا کیا جا رہا ہے؟ ارے بھائی، اس کی 25 سال کی زندگی کو ہم نے پوری طرح سے اس کا ملیامیٹ کر دیا۔ ستیہ نامی نظام ہوگا، بیت المال ہوگا منظم انداز میں، تو بیت المال ظاہر سی بات ہے اس میں اپنا اسٹاف رکھے گا، کچھ لوگوں کو نکالے گا جاؤ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہمارا زکوٰۃ کے سلسلے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہمارا زکوٰۃ کا سلسلہ جاری ہے، تو آج کے اس ملاقات میں ایک اہم مسئلے پر انشاءاللہ ہم شیخ سے سنیں گے، وہ ہے کہ شیخ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ اکثر لوگ کسی کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس کا اصل مستحق کون ہے، اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے بالکل شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ زکوٰۃ ایک حساس عبادت ہے، اس میں ہر اعتبار سے، چونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت یہ منمانی نہیں کی جا سکتی۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بہت حد تک پابند کیا ہے، یعنی اس کے حدود اربع طے کیے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کرنے کی چیز کتنی کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں توقیفی، کہ آپ جو چیز کہی گئی ہے اسی کے پابند ہیں۔ اب زکوٰۃ کا معاملہ بھی چونکہ یہ کسی کا حق ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن نے اس کے 8 افراد طے کیے ہیں۔ جی ہاں، 8 افراد طے کیے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت آتی ہے ہم ایک ایک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ہم ایک ایک کو لیتے ہیں۔ فقراء اور مساکین کے لیے، فقیر کی جمع ہے فقراء، مسکین کی جمع ہے مساکین۔ اب فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، اس کو لے کر فقہاء کے درمیان یا اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ہم اتنے لمبے اختلاف میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے، جب قرآن نے دونوں کو زکوٰۃ دینے کی بات کہی ہے تو ہم موٹا موٹا اس کا حساب کریں گے۔ یعنی فقیر اور مسکین، وہ عام طور پر فقیر اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جی، یعنی کچھ ملا تو روزی، نہیں تو روزہ والا معاملہ ہے، جی، یا تو بھیک مانگ کر کھاتا ہے، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، یا کمانے کی کوشش کرتا ہے یا 4 پیسے کما لیتا ہے پھر اس کے بعد 4 دن خالی بیٹھ جاتا ہے۔ اور مسکین وہ ہے جو کمانے کی کوشش کرتا ہے اور محنت پوری اپنا زور لگاتا ہے، لیکن اخراجات اتنے ہیں اس معاملے میں کہ بچے زیادہ ہیں مان لیجئے، یا ماں باپ میں کوئی ہے جن کے علاج پر اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، یا مان لیجئے گھر کا کرایہ اور اس طرح کی چیزیں زیادہ بھاری پڑتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر فقیر وہ جو بالکل خالی ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی آمدنی سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں، آمدنی ضرورتیں زیادہ ہیں، اور ضرورتوں کی جب ہم بات کریں تو فالتو ضرورتیں نہیں، یعنی حقیقت میں یعنی گھر کے اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ ہے، ماں باپ کا علاج ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے انسان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ مسکین وہ ہے جو ہے تو غریب،
اب فقیر کیا ہوتا ہے؟ مانگ لیتا ہے. جی ہاں. مسکین کیا ہوتا ہے؟ اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنے آپ کو معاشرے میں ظاہر نہیں کرتا کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ بیچارے فقر و فاقے سے گزر رہا ہے. فقیر بنسبت مسکین کے ہمارے نزدیک کیا دکھتا ہے؟ زیادہ غریب دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں سے اصول کر لیتا ہے، مانگ کر یا اپنے حلیے سے. جبکہ مسکین اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے، ظاہر ایسا کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مسکین میں تلاش کر کے دینا چاہیے، تلاش کر دینا چاہیے. اور دیکھیے سورہ کہف میں کہا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یعنی مسکین کہا گیا ان لوگوں کو جس کی کشتی تھی. انہیں کشتی تھی، اس میں کماتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا گزر بسر مکمل نہیں ہوتا تھا. تو ایسے فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ دینی چاہیے. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو لوگ، اب جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، بیت المال ہوگا منظم انداز میں، تو بیت المال ظاہر سی بات ہے اس میں اپنا اسٹاف رکھے گا، کچھ لوگوں کو نکالے گا جاؤ زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ لوگوں کا حساب و کتاب کریں کہ کس پر کیا زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ جب زکوٰۃ کا مال آئے گا تو اس کی حفاظت کریں گے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کی انٹری کرنے کے لیے، اس کا رجسٹریشن کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ اگر جانور ہمیں، مویشی ہمیں ملتے ہیں تو اس کو چرانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے. تو غرض یہ کہ بیت المال میں زکوٰۃ کا پیسہ جب آ جاتا ہے تو ہر اعتبار سے اس کی جو حفاظت کی جا رہی ہے، اس پر کام کرنے والے اسٹاف پر بھی اسی زکوٰۃ کے مد میں سے ہم خرچ کریں گے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، بعض لوگ جیسے مدارس وغیرہ کے سفیر آتے ہیں، جی ہاں، اور آ کر ان کے پاس، جیسے اب ہم کو لوگوں نے خود بتایا ہے یہ بات، یہ مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ بعض اوقات سفیر جو ہے 50% جو ہے اپنا کمیشن رکھتے ہیں. جی ہاں، اور بعض لوگ تو اس لیے بھی کہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں، جو ملا وہ صحیح، اس لیے 60% تک کی بھی بعض لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے. تو یہ زیادتی ہے. زکوٰۃ جس کا حق ہے، اگر سفیر جو اتنی بڑی کمیشن لے گا تو اصل مستحقین تک تو پہنچے گا. تو اس عامل کو، اس کام کرنے والے کو مناسب ایک رقم دی جائے گی، یا تو اس کی تنخواہ طے کی جائے جو عام طور پر اس جیسے، اس قابلیت رکھنے والے آدمی کی تنخواہ ہو سکتی ہے، یا پھر کمیشن بھی رکھا جائے تو ایک مناسب رکھا جائے. مان لیجئے 1 لاکھ ہی ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا، لیکن اگر 10 لاکھ کسی کا زکوٰۃ اصول ہو رہی ہے تو 10 لاکھ میں اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کا حق اس میں مارا جا رہا ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب، یعنی اس میں کئی لوگ آتے ہیں. مان لیجئے ایک بندہ اسلام کے اندر دلچسپی لیتا ہے، اسلام کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہے، اسلام کو پڑھتا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن کچھ اس کے دل میں شکوک، شبہات، خدشات، ڈر ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے قوم کے لوگ بائیکاٹ کریں گے، میرا گھر بار باہر کر دیں گے. ایسا تو ایسے انسان کو آپ ہمت دلائیں کہ بھئی آپ اگر مسلمان ہوتے ہیں ہم آپ کو زکوٰۃ کے ذریعے سے سپورٹ کریں گے. یا پھر اس کے مد مقابل ایسا بندہ ہے جو مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد اس کو کئی چیزوں سے فیس کرنا پڑ رہا ہے، کئی پرابلمز آ رہے ہیں. اب ایسی صورت میں اگر اس کو زکوٰۃ سے تالیف قلب نہ کی جائے تو عین ممکن ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پلٹ جائے، تو یہاں پر اس کو دیا جائے. یا ایسے کمزور مسلمان جن کو کوئی بھی آ کر جو ہے ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیچارے غربت کے شکار ہے، جیسے پچھلے کچھ دنوں پہلے گھر واپسی کے نام پر اس طرح کی چیزیں کی گئی. ایسے لوگوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. زکوٰۃ کی رقم ان مستحقین تک پہنچنی چاہیے. اسی طرح سے ایک ایسا غیر مسلم ہے جس کے شر سے مسلمان خوف زدہ ہیں اور پتہ ہے کہ وہ صرف ڈراتا ہے، اگر اس کو ہم زکوٰۃ سے تالیف قلب کر اس کو
اپنا بنا لیں کہ بھئی کم از کم مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں، جی ہاں، یا پھر وہ مسلمانوں کے کچھ کام آ سکتا ہو، تو یہ تمام چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وہ فی الرقاب، گردن چھڑانے میں، اس زمانے میں تو غلام خریدے بیچے جاتے تھے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ کی رقم سے غلاموں کو آزاد کر سکتے تھے۔ آج کل اس کا نظام بدل گیا ہے، آج کل لوگ خریدے بیچے تو نہیں جاتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ جی ہاں، 25 سال کے بعد عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ بے گناہ ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ کون سا باعزت رہا کیا جا رہا ہے؟ ارے بھائی، اس کی 25 سال کی زندگی کو ہم نے پوری طرح سے اس کا ملیامیٹ کر دیا، ستیاناش کر دیا، اس کی پوری جوانی ختم کر دی۔ اگر وہ نیا شادی شدہ تھا تو اس کی بیوی شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، یا اس کا کوئی معصوم بچہ تھا تو اس نے اپنے باپ کا پیار نہیں دیکھا، اور عدالت ایک عادی سطر میں اس کے 25 سال کو۔ تو ایسی صورتوں میں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں، ان کو جیل سے مان لیجئے وکیل کی فیس دینا ہے، یا اس کے جو اخراجات ہیں وہ دے کر اس کی ضمانت ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسے لوگوں کو آزاد کرانا چاہیے۔ ایک اور بھی ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں دیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ عام طور پر وہاں پر ڈرائیونگ بندہ جب کرتا ہے، اب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، میری وجہ سے کوئی بندہ مر جائے، اب غلط کون ہے صحیح کون ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، قتل خطا، میری گاڑی سے بندہ مر گیا، اب مجھے اندر کیا جاتا ہے۔ دو میں سے ایک صورت ہے کہ یا تو اس کے گھر والے مجھے معاف کریں تو میں باہر ہوں، جی یا تو پھر میں اس کی دیت دوں۔ جی جی، اب دیت میں اسلام تو ہمیں پیش کرتا ہے کہ 100 اونٹ کی قیمت دی جائے، یا تو 100 اونٹ کی قیمت دی جائے جو آج کل سعودی عرب میں 2.5 لاکھ ریال ہے، یا تو پھر ان کے گھر والوں کے ساتھ میں سمجھوتا کر لوں، بھئی 2.5 لاکھ تو نہیں ہو سکتے، 50,000 لو، 1 لاکھ لو، جو بھی ہے، تو اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والے لوگ، مجھ جیسے لوگ اگر سمجھے اندر ہیں وہاں پر، جس کی گاڑی سے وغیرہ یہ ہوا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ والغارمین، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ، اور قرض میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ نہیں جو شوق پورا کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، یا شوق پورا کرنے کے لیے گاڑیاں لیتے ہیں، شوق پورا کرنے کے لیے ہر تھوڑے دن میں موبائل لیتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں نہیں۔ ایک بندہ تھا جو اپنی بزنس کے لیے کچھ قرض لیا، مان لیجئے، لیکن فلاپ گیا، بزنس چل نہیں پایا، نقصان ہو گیا، یا پھر بندے نے قرض لیا تھا کسی کام سے، مان لیجئے شادی بیاہ کے لیے، گھر میں کسی وجہ سے لاک ڈاؤن جیسا مسئلہ پیش آیا، اور وہ بندہ اب جکڑا ہوا ہے، اب کمائی اس کی اتنی محدود ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، گھر خرچہ نہیں چل رہا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہا ہے، اور ڈر ہوتا ہے کہ بسا اوقات قرض دینے والے اس کا اتنا پیچھا کرتے ہیں، یا اور وہ بھی اپنے حق پر ہوتے ہیں کہ جو مدت تک کے لیے دیے، خاص کر وہ لوگ جو قرض حسنہ دیے ہیں بغیر سود کے، وہ لوگ سالہ سال تک بندہ ادا نہیں کر رہا ہے، اب بسا اوقات پھر انسان غلط قدم اٹھا لیتا ہے، یا تو بھاگ جاتا ہے، یا تو خودکشی کر لیتا ہے، یا پھر نہ جانے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا کچھ بیماریوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو بھی جو حقیقی معنوں میں سچے دل سے انہوں نے قرض کو ادا کرنے کے لیے قرض لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ بوجھ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اس میں جا سکتا ہے۔ جی، اس میں ایک اور بندہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مان لیجئے کسی نے میری ضمانت لے لیا کہ بھئی یہ اچھا میں ضمانت دے دیتا ہوں، میں تو بھاگ گیا، اب شیخ عارف ہے مان لیجئے، انہوں نے ضمانت لیا، اب شیخ عارف بھائی میں نے ضمانت دیا تھا کہ شیخ رقم ادا کر دیں، یہ کر دیں گے، اب شیخ غائب ہو گئے، تو اب ایسے صورت میں انہوں نے تو پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، شرافت میں آ کر انہوں نے کسی کی ضمانت لی، اب وہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہے۔ تو ایسی صورت میں شیخ عارف اگر لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں نے کسی کی ضمانت لی تھی اور وہ مجھے ادا کرنا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، آپ لوگ میری ہیلپ کریں، تو زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔
وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اللہ کے راستے میں، کیا اس سے اللہ کے راستے سے مراد سبھی چیزیں، مسجدیں، مدرسے، جو بھی خیر کا کام؟ جی نہیں، اس میں بہت محدود ایک چیز جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہے المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا۔ اسلامی حکومت ہے اور اس کے اپنے سرحدوں کے پاس جو ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کہیں جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اس مجاہد پہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ مالداری کیوں، کیونکہ وہ بندہ اپنی جان کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اس کے گھر والوں کے اخراجات ہیں، اس کے اپنے اخراجات ہیں، اس کے جو کچھ مسائل ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیے جائیں گے۔ اب دوسرا اس میں بعض علماء نے کھینچتا اگر لیا ہے اس میں کچھ معنی، جیسے علامہ ابن العثیمین ہے یا شیخ بن باز وغیرہ، ایک ایسا داعی جو دعوت دین کے لیے وقف کر دیا گیا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ اب خاص کر یہ چیزیں اس زمانے میں لی گئی جب افریقہ میں عیسائی مشنری اپنے بلینز آف ڈالر جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کے لیے لگا رہی تھی۔ اب وہاں پر مسلمان اپنا کوئی کام کریں تو دائی کو خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے زکوٰۃ کی مد میں سے وہاں دینا شروع کیا۔ اسی طرح سے بعض علماء نے اس طالب علم کو بھی اس میں شامل کیا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو طالب علم غریب اور فقیر کے اس میں آتا ہے، تب تو 100% اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نہیں، ایک طالب علم اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن دینی علوم کے حاصل کرنے میں گھر والے تیار نہیں ہیں، تو ایسے بندے کو پھر زکوٰۃ کے مد میں سے اس پر خرچ کر کر اس کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ ایسا بعض علماء کا فتویٰ ہے۔ اور بعض لوگوں نے ایک بندہ حج پر نکل چکا ہے، اب حج پر نکلنے کے بعد اس کو کچھ اس چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، مان لیجئے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اصل اس میں مجاہد فی سبیل اللہ یہ واحد ہے جس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے۔ اس میں مدارس بھی شامل ہیں کیا شیخ زکوٰۃ کے مستحق؟ زکوٰۃ مدارس میں اگر غریب طلبہ پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس غریب اور فقیر کی استحقاق میں آتے ہیں، مالدار طلبہ ہیں تو اس پر زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ کی جا سکتی۔ جی تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے جامعہ منصورہ مالیگاؤں میں اس حوالے سے سیمینار ہوا تھا اور اس میں بڑی تفصیلی باتیں آئی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی ہمارے پاس جھول ہے، جس کی وجہ سے تقریباً زکوٰۃ کا مال جو عین مستحق لوگ ہیں، معاشرے کے غریب اور فقراء جن کو اسلام چاہتا ہے کہ معاشی طور پر ان کو بلند کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے، ان کی مدد کی جائے، معاشرے میں انہیں بھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے پاس ایسے غریب اور فقراء لوگ جو ہے وہ بد سے بدحال ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال پتہ نہیں کہیں لیک ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو وہ ہمارے جماعت کے ذمہ داران کا، بڑے بڑے علماء کی یہ ذمہ داری ہے اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھیں اور وہ اصل مستحقین تک۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ نکالنے میں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنا یہ کوئی لم سم رقم نہیں ہے، اندازے سے نہیں نکالی جانی چیزیں، اس میں ہر چیز کا حساب کرنا ہے، اور اسی طرح سے دینے میں بھی اس کے صحیح مستحق تک یہ چیز پہنچنی چاہیے۔ وابن السبیل مسافر، ایک مسافر ہے، مان لیجئے آج کل تو ذرا آسان ہے موبائل ہونے کی وجہ سے، اے ٹی ایم کارڈ ہونے کی وجہ سے، آن لائن پیسہ منگانے کے اعتبار سے، لیکن اسلام بہرحال اپنے قانون میں قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی کا موبائل بھی چوری ہو، سب کچھ اس کا سفر میں ہے، اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، کروڑ پتی ہے،
سب کچھ ہے، یا مان لیجئے کار میں ہی ہے، اس کا سب کچھ، کار چھوڑ کر باقی ساری چیزیں اس کی لوٹ لی گئی ہے، اب وہ بندہ کسی کے پاس جا کر کہتا ہے بھیا کار میں بھرنے کے لیے پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے، مجھے عزت کے ساتھ پہنچنا ہے، آپ یہ نہیں بولیں گے یار مرسیڈیز کا نہیں، آپ مرسیڈیز گاڑی، اب وہ گھر تک پہنچنے کے لیے مرسیڈیز گاڑی تو نہیں بیچے گا نا، جی ہاں، ارے بھائی اس کو اپنی منزل تک حفاظت سے پہنچنا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ مسافر جو لوٹ لیا گیا ہے، کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، ان تمام صورتوں میں اس مسافر کو، اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی رقم درکار ہے، جتنی رقم کا وہ محتاج ہے، زکوٰۃ کی رقم میں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزیں، ان 8 مد میں سے آپ 9ویں کی طرف نہیں جا سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجدیں تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس لوگ، جو بندہ آیا خیر کا کام سمجھ رہا ہے اس کو زکوٰۃ میں سے دے رہا ہے، اس کی وہ صدقے میں تو قبول ہوگا انشاءاللہ، وہ اجر سے محروم نہیں ہوگا، جی ہاں، اجر میں تو، لیکن زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی صورت میں، یا زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کرنے کی صورت میں، یا زکوٰۃ کو اس کے صحیح مستحق تک نہ پہنچانے کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل مواخذہ ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ 8 مد میں ہم کو دینا ہے، 8 لوگوں کو دینا؟ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بڑی رقم ہے تو آپ 8 کو دیجئے، اگر آپ کے پاس چھوٹی رقم ہے آپ کسی ایک کو دیجئے، اور 54 ہم دینے کے بجائے زکوٰۃ کی اس رقم سے کسی 1-2 آدمیوں کو ہم ایسا کھڑا کریں کہ اس سال اگر وہ زکوٰۃ لینے والے ہوں تو اگلے 1.5-2 سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والے بنے، یعنی ان کا ذریعہ معاش اس زکوٰۃ کی رقم سے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم اس کو مان لیجئے رمضان میں دیں، شوال میں پھر وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، یعنی لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ ہماری وہ آتی بھی ہے چلی جاتی ہے، معاشرے میں رتی برابر کا فرق نہیں ہوتا ہے کہ اس زکوٰۃ سے اسلام کا جو مقصد تھا معاشرے کے غریب اور فقیروں کو یا محتاج لوگوں کو بلند کرنے کا، اس میں ذرہ برابر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ زکوٰۃ میں کی ادائیگی میں ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، جو سیمینار ہوا تھا اس حوالے سے یہ آواز اور اٹھائی جائے اور ہمارے مستحقین تک اس زکوٰۃ کو پہنچانا یہ صاحب مال کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ کہ کچھ لوگ اداکاری بڑی اچھی کر لیتے ہیں، مانگنے کا ڈھنگ بڑا اچھا ہے، بڑے سلیقے سے مانگتے ہیں، بڑی اچھی ان کی جو منطق جو ہے اس انداز کی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کو دے دیتا ہے، اور جو اصل مستحق ہوتا ہے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ بیچارہ نہ زبان کھولتا ہے، اور زبان بھی کھولتا ہے تو ایسا لڑکھڑا جاتا ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے۔ تو ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے میری زکوٰۃ صحیح آدمی تک پہنچے، چاہے اس کے لیے مجھے دشواری کا سامنا کرنا پڑے اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو جو بھی ہے مستحق تک ہماری زکوٰۃ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ زکوٰۃ جیسی اہم چیز کو ہم ایک تو اس کو پہلی بات اجتماعی طور پر نکالنے کی کوشش کریں۔ انفرادی طور پر ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کا وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو اسلام چاہتا ہے، اس کو ایک بیت المال کی شکل میں منظم انداز میں دی جانا چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے ایک آدمی جو ہے 10 آدمی ایک ہی کو دے رہے ہیں، جی ہاں، اور کچھ لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں دے رہا ہے۔ اگر منظم انداز میں ہو، بیت المال کی شکل میں ہو، تو ان کے پاس باقاعدہ ریکارڈ ہوگا کون مستحق ہے اور اس کو پہلے کچھ دیا گیا نہیں دیا گیا، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہ ایک منظم کام ہے۔ اگر اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ توفیق دے کہ جو ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، سماج کے بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان کو تہیہ کر لینا چاہیے
چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم کو منظم انداز میں جمع کر منظم انداز میں اس کے مستحقین تک پہنچا کر ہم ایک ریکارڈ بنائیں، جیسے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں بنایا تھا۔ 4 سال کے اندر یمن میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ شیخ وہ 8 مستحقین ایک مختصر بتا دیں ناظرین کو۔ فقیر ہے جو بات بتائی گئی، فقیر اس کی تفصیل ہم نے بتایا، مسکین، زکوٰۃ اصول کرنے والے یا زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنے والے، یا زکوٰۃ اگر مویشی کی شکل میں ہے تو اس کو چرانے والے، یا اس کی ڈاٹا انٹری کرنے والے، یہ تمام لوگ یعنی اسٹاف، زکوٰۃ کا جو ادارہ بنے گا، بیت المال بنے گا، اس کا اسٹاف۔ اور پھر تالیف قلب یہ مسلمان جو ہو چکے ہیں، کمزور مسلمان، ان کے اپنے ایمان کا سودا کرنے کا ایسا ڈر خدشہ ہے، یا کوئی بندہ اسلام میں آنا چاہتا ہے لیکن اپنے فائنانشلی پرابلم کی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا کسی غیر مسلم کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر اس کے شر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور زکوٰۃ کی رقم دینے سے وہ بندہ اس شر سے ہم کو اپنے شر سے باز آ جائے گا، اس شر سے دور رہے گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے گردن چھڑانے میں جو اس کی شکل ہم نے کہا وہ غلاموں والی تو آج کل نہیں ہے، لیکن جیلوں میں اگر بے گناہ معصوم لوگ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں تو وکیلوں کی فیس ہو یا ضمانت کے طور پر جو رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے قرض دار جنہوں نے قرضے اٹھائے ہیں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اور اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یا خالص داعی کا دعوت کا کام کر رہے ہیں، یا خالص ایسا بندہ جو علم دین کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے مسافر ہے۔ تو یہ کل ہمارے پاس 8 اصناف ہیں جن کی وضاحت ہم نے پہلے بھی کی اور اختصار کے ساتھ بعد میں بھی رکھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ شیخ نے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں اسے مثالوں کے ذریعے دلائل کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا۔ اللہ یبارک فی علمکم، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔